بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر لوگوں کے ظلم کی وجہ سے اللہ ان کا مواخذہ کرتا تو روئے زمین پر کسی چلنے پھرنے والے کو نہ چھوڑتا، لیکن اللہ انہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دیتا ہے۔ بس جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو وہ نہ گھڑی بھر کے لیے پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے قرار دیتے ہیں جو خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے، اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے، جبکہ ان کے لیے یقیناً جہنم کی آگ ہے، اور یہ لوگ سب سے پہلے پہنچائے جائیں گے۔ اللہ کی قسم، آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، لیکن شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر کے دکھائے۔ بس آج وہی ان لوگوں کا سرپرست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ہم نے صرف اس لیے آپ پر کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ وہ باتیں ان کے لیے واضح طور پر بیان کریں جن میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ثابت ہوں۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کو زندہ کیا۔ اس کے مردہ ہونے کے بعد سننے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانی ہے، اور تمہارے لیے مویشیوں میں یقیناً ایک سبق ہے۔ ان کے شکم میں موجود گوبر اور خون کے درمیان سے ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے، اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم نشے کی چیزیں بناتے ہو اور پاک رزق بھی بنا لیتے ہو۔ عقل سے کام لینے والوں کے لیے اس میں ایک نشانی ہے۔ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کی کہ پہاڑوں اور درختوں اور لوگ جو عمارتیں بناتے ہیں ان میں گھر بنائیں، پھر ہر قسم کے پھل کا رس چوس لے اور اپنے رب کی طرف سے تسخیر کردہ راہوں پر چلتی جائے۔ ان مکھیوں کے شکم سے مختلف رنگوں کا مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں ایک نشانی ہے۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی نکمی ترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے۔ اللہ یقیناً بڑا جاننے والا، قدرت والا ہے۔ اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے، پھر جنہیں فضیلت دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں کو دینے والے نہیں ہیں کہ دونوں اس رزق میں برابر ہو جائیں۔ کیا یہ لوگ اللہ کی نعمت سے انکار کرتے ہیں؟ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں بنائیں، اور اس نے تمہاری ان بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے اور تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا کی۔ تو کیا یہ لوگ باطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ کی نعمت کا انکار کریں گے؟ اور اللہ کو چھوڑ کر یہ ایسوں کی پوجا کرتے ہیں جنہیں نہ آسمانوں سے کوئی رزق دینے کا اختیار ہے اور نہ زمین سے، اور نہ ہی وہ اس کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ بس اللہ کے لیے مثالیں نہ دیا کرو، یقیناً اللہ بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ ایک غلام کی مثال بیان فرماتا ہے جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کسی چیز پر قادر نہیں، اور دوسرا جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق دے رکھا ہے، بس وہ اس رزق میں سے پوشیدہ و اعلانیہ طور پر خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ثنا کامل اللہ کے لیے ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اللہ دو اور مردوں کی مثال دیتا ہے، ان میں سے ایک گونگا ہے جو کسی چیز پر بھی قادر نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، وہ اسے جہاں بھی بھیجے کوئی بھلائی نہیں لاتا۔ کیا یہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود صراط المستقیم پر قائم ہے؟ اور آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ کے لیے ہے، اور قیامت کا معاملہ تو ایسا ہے جیسے آگ کا چپکنا، بلکہ اس سے بھی قریب تر۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے کہ شاید تم شکر کرو۔ کیا انہوں نے ان پرندوں کو نہیں دیکھا جو فضائے آسمان میں مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا انہیں کسی نے تھام نہیں رکھا۔ ایمان والوں کے لیے یقیناً ان میں نشانیاں ہیں۔ اور اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کی جگہ بنایا ہے، اور اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے گھر بنائے جنہیں تم سفر کے دوران اور ہجر کے دن ہلکا محسوس کرتے ہو۔ اور ان جانوروں مثلاً بھیڑ کی اون اور اونٹ کی پشم اور بکرے کی بالوں سے گھر کا سامان اور ایک مدت تک کے لیے تمہارے استعمال کی چیزیں بنائیں۔ اور اللہ نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ چیزوں سے سائے بنائے، اور پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں، اور تمہارے لیے ایسی پوشاکیں بنائیں جو تمہیں گرمی سے بچائیں، اور ایسی پوشاکیں جو تمہیں جنگ سے بچائیں۔ اس طرح اللہ تم پر اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے، شاید تم فرمانبردار بن جاؤ۔ پھر اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے رسول، آپ کی ذمہ داری تو صرف واضح انداز میں تبلیغ کرنا ہے۔ یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچان لیتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر تو کافر ہیں۔ اور اس روز ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، پھر کافروں کو نہ تو اجازت دی جائے گی اور نہ ہی ان سے اپنے عطاب کو دور کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ اور جب ظالم لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے تو نہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور جنہوں نے شرک کیا ہے، جب وہ اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو
को देखेंगे तो कहेंगे, ए हमारे रब, ये हमारे वही शरीक हैं जिन्हें हम तेरे बजाय पुकारते थे। तो वो शरका इस बात को मुस्तरद करेंगे और कहेंगे, बेशक तुम झूठे हो। और उस दिन वो अल्लाह के आगे सर तस्लीम खम कर देंगे और इनकी अफ्तरा परदाजियां नापीत हो जाएंगी। जिन्होंने कुफ्र किया और लोगों को राह खुदा से रोका, उनके लिए हम अजाब पर अजाब का अजाफा करेंगे इस फसाद के ओस जो ये फैलाते रहे हैं। और इन्हें इस दिन से आगे कीजिए जिस रोज हम हर उम्मत से एक एक गवाह खुद उन्हें में से उठाएंगे और आपको इन लोगों पर गवाह बना कर ले आएंगे। और हमने आप पर ये किताब हर चीज को बड़ी वजाहत से बयान करने वाली और मुसलमानों के लिए हिदायत और रहमत और बशारत बनाकर नाजिल की है। यकीनन अल्लाह अदल और एहसान और कराबतदारों को इनका हक देने का हुक्म देता है और बेहयाई और बुराई और ज्यादती से मना करता है। वो तुम्हें नसीहत करता है, चाहे तुम नसीहत कबूल करो।